تو مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے امت مسلمہ کے پاس۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت جب اتنی عظیم ہوگی اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہوگی، پھر اس کے متعلق سوال بھی اتنا ہی ہوگا کہ میں نے تم کو ایک عظیم کتاب، ایک عظیم نعمت دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو بہرحال قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ اب دیکھیے حدیث میں ایک بات آتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم دین کا فریضۃً، تو علم دین کہاں ہے؟ سب سے پہلے قرآن میں ہے، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ تو حدیث میں بات آئی، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی کتاب کے متعلق فرمایا سورہ قصص میں، ان الذی فرض علیک القرآن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو فرض کیا ہے۔ یہ فرض عین ہے ہر امتی کے اوپر کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوں گی، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت بہت ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن غیر شعوری طور پہ بغیر سمجھے کے ہو رہی ہے۔ لوگ کئی قرآن ختم کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد قرآن میں کیا انہیں پتہ ہی نہیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد کتاب میں کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیا پڑھا آخر، جبکہ قرآن آئی ہمارے لیے، اللہ اس کتاب کو بھیجا ہمارے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ الیکم یعنی تمہاری طرف، پورے انسانوں کی طرف۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الیکم کے بعد فیہ ذکرکم، یعنی اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، یعنی کتاب تمہارے لیے آئی ہے تو اس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے لیے کچھ سمجھایا گیا ہے، تمہیں بتایا گیا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زندگی کیسے گزارنا، کیسے بسر کرنا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری جوانی کیا ہے، تمہارا بڑھاپا کیا ہے، تمہاری موت کیا ہے، تم کو لانے والا کون ہے، تم مر کے کہاں پہ جا رہے ہو، پھر مرنے کے بعد کیا ہونے والا، یہ ساری باتیں فیہ ذکرکم اس قرآن میں ہے۔ اس کے بعد اللہ پھر سوال کرتے ہیں بولنے کے بعد، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں، جس میں تمہیں مخاطب کیا گیا ہے، جس میں تمہیں ایڈریس کیا گیا ہے، یہ تمہارے نام پہ یہ کتاب آئی ہے، اور تم اس کتاب کو کھول کے اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ یہ قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اب دیکھیے یہاں جو بات آ رہی ہے حامیم کے بعد، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل کے معنی اترنا، نازل ہونا، آنا اللہ کی طرف سے، اور من الرحمن الرحیم یعنی الرحمن اور رحیم دو نامیں آ رہے ہیں اللہ کے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو نام اس میں ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ دو اللہ کے صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ جو قرآن نازل کی گئی ہے،
کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ اس کا بھیجنے والا کون ہے؟ اس کا بھیجنے والا رحمان اور رحیم ہے.